Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. This verse that I've recited before you has been taken from Surah Al-Hajj, and the verses are verse 31 and verse 32. And in this verse, Allah Ta'ala states that shun therefore the abomination of idols and shun all the words of untruth. As we continue to pass through the second week of Ramadan, and we know that Ramadan brings all types of blessings and mercy of Allah Ta'ala. And some of the blessings that we receive during fasting is a close relationship with the Creator. And in order to establish a firmer relationship with Allah Ta'ala, there are certain obstacles that we have to also face. It is not an easy task. And one of those obstacles in some cases can also be being truthful on a daily aspect and to never lie. Allah Ta'ala states in this verse that shun therefore the abomination of idols and shun all the words of untruth. So from this verse of the Holy Quran, the Holy Prophet ﷺ states that man lam yada qawl az-zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. The Holy Prophet ﷺ states that he who does not refrain from verbal and practical lies, then Allah Ta'ala does not value his state of being hungry and thirsty. Fasting in such conditions is totally useless. So from this hadith of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it is very clear and it is very obvious that until we do not strive to become true believers and true followers of Allah Ta'ala and His Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and until we don't become the true servants of Khilafat Ambiya and the promised Messiah Islam, then it is not possible to gain the full benefits of fasting itself. It is not possible to gain the spiritual benefit of fasting, and this can only happen if we refrain from indulging in one main spiritual idol, which is lying. And when the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is talking about practical, you can say practical conditions of being truthful, then he has specifically advised us to refrain from lying in their spiritual and verbal aspect. And it is not enough to just refrain from verbal lying, but we must establish the conditions of being truly righteous in the month of Ramadan in order to establish a truthful aspect in our practical morals. Hazrat Khalifatul Masih III Rahimahullah states that the word zur, which is narrated in the following verse of the Holy Quran, where Allah Ta'ala states that wajh tanibu qawl az-zur, and shun all the words of untruth. Hazrat Khalifatul Masih III Rahimahullah states
that the words zur also defines to abandon the truth and to adopt the works of falsehood. Therefore, this hadith also defines that he who does not refrain from lying and adopts the habit of engaging in falsehood does not attain the purpose of fasting. So Hazrat Khalifatul Masih Salis Rahimahullah Ta'ala, Hazrat Mirza Nasir Ahmed has also made it very, very clear for us that, as narrated in the hadith of the Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, that it is totally useless to be in a state of fasting and to remain hungry throughout the day if we are not truthful, especially in the state of fasting. If we are not sincere in our worship of Allah Ta'ala, if we are not sincere with our family members and our loved ones, if we are not loyal in their trust and we tend to lie to them even in the state of fasting, then being in a state of just hungry and fasting at that point is totally useless. It does not serve the ultimate purpose of fasting at all. Hazrat Khalifatul Masih, the fifth Ayyadullah Ta'ala Birazi, states that this statement of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, whereas he states that he who does not refrain from lying and is adopting falsehood has clearly distinguished between the smallest and largest forms of committing bad morals. As he admonished one individual from engaging in the slightest forms of these actions, he was able to purify him from even the greatest shortcomings, the greatest errors, and the greatest vices. The greatest errors and the greatest vices. We also find examples of those who were admonished to always speak the truth, even were not able to fulfill their covenants as their habits and morals were corrupted. He further states that we should acknowledge that Allah Ta'ala has associated falsehood, meaning lying, with shirk, as narrated in the following verse that I've quoted already for you, that we should refrain from worshipping idols and refrain from speaking falsehood. So in this verse of the Holy Quran, we know that Allah Ta'ala is not just referring to the physical stones that were built and placed in the Kaaba, which numbered over 360 idols, which the Meccans used to worship as gods. Rather, this verse is also referring to the spiritual idols that exist in human beings itself. And those spiritual idols include lying and falsehood. So this is also another type of falsehood, idol, another type of idol, and another type of spiritual weakness that the believer should also be watchful from. We should refrain from indulging in this vice. The promised Messiah Islam states that refrain from worshipping idols and speaking falsehood, for lying is also a form of idol worship, which leads one astray from trusting God Almighty. So in today's case scenario, it may be a situation that we come across, whereas when we are fasting, and one of our kids, they ask us a question about what time, for example, if we don't wake up for Fajr and we end up waking up a bit late during the daytime and we still observe our fast. And for example, while we're in a state of fasting, so our kids may come and approach us and ask us the question that, oh mom or oh dad, did you happen to wake up for fasting today? Meaning, did you happen to wake up for Fajr prayers? And we answer yes. Instead of telling them the truth that no, it is unfortunate that I was not able to wake up for Fajr prayers today. However, since Allah has prescribed the conditions of observing our fast, even if we happen to wake up late, rather than saying that, we end up telling our kids that no, I woke up for Fajr namaz and I read my Fajr prayers and I offered my sunnah prayers, and I also kept my sahri, and now I'm fasting.
then we know that Allah Ta'ala is also watching us. When we do this, then God Almighty will acknowledge our weakness, and He will know that we are being very, very untruthful through falsehood, especially towards our children. So our children, although they may know at the back of their mind that our mom or our dad, they're lying to us, yet they will pick up a habit from that point onwards. Whereas they will also start to lie. They will also start to adopt this vice, this evil deed of lying to people throughout their life, because that is what they were taught from an early stage of childhood. So this is like a real life situation that some of us do face today. So it is very, very important to acknowledge the fact that in the month of Ramadan, who are we fasting for? We are fasting for the sake of Allah. We fast for the sake of gaining His pleasure. So it is very, very important to keep in mind that while we are in a state of fasting, according to the verse of the Holy Quran where Allah Ta'ala states that لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, O you believe, fasting has been prescribed upon you as it was prescribed upon those before you, so that you may become righteous. In order to become a full embodiment of this verse, it is very, very important that we follow this divine teaching of being not only honest with ourselves, but also being honest with Allah Ta'ala and being honest with our family members. The promised Messiah ﷺ states, refrain from worshipping idols and speaking falsehood, for lying is also a form of idol worship, which leads you astray from trusting Allah Ta'ala. Therefore, lying also makes one lose a firm relationship with Allah Almighty. This is why the Holy Prophet Muhammad has advised us that if you do not refrain from lying while you are in a state of fasting, then your fasting holds no value in the sight of Allah. Hazrat Khalifatul Masih, the fourth Rahimahullah Ta'ala, states, refraining from lying also helps one establish a relationship with firm unity. Meaning that when we proclaim truthfulness in Allah Ta'ala, when we proclaim to always speak the truth, to always try our best in being truthful with everyone that we know, especially with Allah, then this in a way is also worshipping Tawheed. This is also in a way establishing Tawheed, oneness and unity of God. The Holy Prophet Muhammad said, Kafa bil mar'i kaziban an yuhaddisa bikulli ma sami'a. It is enough to realize that a man's habit of being untruthful is through speaking rumors and lies amongst his people. Hazrat Khalifatul Masih Sani states, to control one's tongue is an everlasting rule. However, an observance of fasting always keeps a knot on his tongue. For if he does not refrain from indulging in this habit of backbiting and lying, then his fast is broken. So as you know that Hazrat Khalifatul Masih Sani has also clearly told us that when we're in a state of fasting, then we should also keep a knot on our tongue. We should keep control of our tongue. As we know that when we come across a situation that when someone begins to, God forbid, verbally abuse us and we're in a state of fasting, then it is a commandment of the Holy Prophet Muhammad that if anyone engages in a type of conflict or a verbal or physical conflict with you, or physical assault or aggression, then you should be very, very cautious and you should tell them that you are in a state of fasting. Hazrat Khalifatul Masih Sani has also told us that this is an everlasting rule that we should also always refrain from indulging in verbal abuse. We should keep a control on our tongues. However, an observant of fasting always keeps a knot on his tongue. If he does not refrain from indulging in this habit of backbiting and indulging in false gossip and rumors and lying, then his fast is broken.
The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam states, "Iyyakum wal kaziba, fa innal kaziba yahdi ilal fujur." Refrain yourself from lying, because lying leads to committing all types of indecency. Lying leads to committing all types of indecency and bad morals. And bad morals lead to the path of hell. Remember, he who has the habit of lying on a regular basis, then he will be considered a great liar in the sight of God Almighty. The promised Messiah ﷺ states, remember, there is no such foul thing parallel to telling lies. Worldly people usually believe that he who speaks the truth is usually imprisoned. But how can I consider this accurate? How can I consider this accurate? I have been accused and dragged to the court of law 7 times. I have been dragged to the court of law 7 times and have not been convinced of lying in a single testimony. So as you know, that nowadays, for decades, in the court of law, some lawyers are paid by some people to engage in false testimony against the other party, or you can say against the other clients. And we see that it is that lying and testifying through falsehood is a very, very common vice, a very, very common act that is being observed today in the court of law in some cases. But we see the example of the promised Messiah that whenever he faced any trouble from the court of law, no matter how many times he was taken to the court of law, he always remained firm in speaking the truth, because this was a teaching of his holy master, the Holy Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. The promised Messiah states that I have been accused and dragged to the court of law 7 times, and I have not been convicted of lying in a single testimony. We know that Allah Ta'ala was always supporting the promised Messiah. This is why he was able to be saved. He was able to avoid punishment under the state of law, mainly because he was very truthful. The Holy Prophet Muhammad states that Allah unabbiukum bil kibari kabairi, that beware, shall I inform you regarding one of the deadly sins? The Holy Prophet said, Qawla zur, speaking lies, and shahadatu zur, bearing false witness. As you know that when we tend to lie, then this goes against our level of taqwa, our level of righteousness, especially in the month of Ramadan. So that person who wants to purify his or her soul in the month of Ramadan, they should keep in mind that refraining from lies is also one main condition that Allah Ta'ala has prescribed in the month of Ramadan. That we should always try our best to remain truthful and to always speak the truth, especially in the month and state of fasting. The Holy Prophet ﷺ has considered lying to be one of the most deadliest sins, and also bearing false witness is also a very grave sin, which we should also refrain from. The promised Messiah ﷺ states, at this point, I do not hesitate to admonish you in regards to refraining from committing a murder. For no one intends to commit a murder except one who is gravely involved in this foul practice, which is lying. I advise you to refrain from this grave injustice of concealing the truth.
always accept the truth, even if it is spoken by a child. So the situation that I narrated before you earlier, which involved one of us, observing our fasts and waking up late for fasting, and our children asking us the question whether we woke up for Fajr prayers and we were fasting in that state or not, and we tend to lie to them. And our children expect us to speak the truth. The Prophet Islam states that always accept the truth, even if it is spoken by a child. Always remain firm on telling the truth and always bear witness to this. As Allah Ta'ala states, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, meaning protect yourself from the filth of idol worship and from lying, which is parallel to idol worship. Hazrat Abdullah bin Amr narrates, once the Holy Prophet Muhammad was present in our home, and my mother called me saying, "O my son, come with me, for I have something to give to you." The Holy Prophet asked, "What do you offer to give him?" My mother replied, "O Prophet of Allah, I wish to give him a palm date." The Holy Prophet replied, "If you were to not give him anything, then it would have been considered as lying." Hazrat Khalifatul Masih Rabi Ramullah states, Hazrat Khalifatul Masih the fourth Ramullah states that look at how much emphasis the Holy Prophet gave to various things through effective tarbiyat. Our homes are filled with numerous discussions based on deceitful things on a daily basis. Everyone, including mothers, fathers, sisters, brothers, and all siblings, are engaged on making a false promise, such as saying, "Come here, I will give you something," although that promise tends to be a lie. So as Khalifatul Masih Rabi Rahimahullah has also narrated a situation that it is a very, very common weakness among some members of our Jama'at, that we tend to be engaged on these deceitful things on a daily basis. Sometimes we call our children and tell them that, "Come here, I will give you something," although that promise, it tends to be a lie. This tells our children that we're not being honest with them, and we're also telling them to adopt the habit of lying. Hazrat Khalifatul Masih the fifth, Ayyadullah Ta'ala Birasir Aziz, may Allah be his helper, states that if we desire to seek the full benefit from Ramzan, if we desire to battle our satanic forces, if we seek to close the gateway of hell and open the doors of heaven, then we must prepare our direction of bearing the truth and refrain from lying. The Holy Prophet ﷺ said that the fast of that person gains acceptance who fasts in a state of belief with introspection. While fasting draws one to God, it also draws one to shun evil, and the believer tries and raises his or her level of worship of God. His or her attention is drawn to nawafil. In addition to obligatory worship, attention is drawn to fulfill the rights of people. Then alone can one avail of the blessing of fasting. The Holy Prophet ﷺ used to also pay alms and give to charity throughout the year on a matchless scale, but during Ramzan his charity used to gain the intensity of a fierce wind. He used to take his level of worship of God to a very extreme level. May Allah Ta'ala enable us to benefit from this blessed month and help us to adopt the virtue of always telling the truth. Ameen. ये जो मैंने आयत करीमा आपके सामने बयान की है, अल्लाह ताला इस आयत में फरमाता है, फज्तनिबुर रिज्सा मिनल औसानी वज्तनिबु कौल ज़ूर।
کہ پس بتوں کی پلیدی سے احتراز کرو اور جھوٹ کہنے سے بچو۔ آج کے درس کا عنوان جو ہے وہ رمضان کا ایک سبق ہے جو کہ جھوٹ سے پرہیزگاری ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من لم یدع قول الزور والعمل به، جو شخص جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے نہیں رکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ تعالیٰ کو اس کا بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی ایسا روزے دار بیکار ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ جو اس آیت میں لفظ زور کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے ایک معنی حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف مائل ہونے کے ہیں۔ تو اس حدیث کے یہ معنی ہوئے کہ جو شخص جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، جو جھوٹ بولنے سے پرہیز نہیں کرتا اور حق کو چھوڑ کر باطل اختیار کرتا ہے، تو اسے روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ برسل عزیز فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو اور جھوٹ پر عمل کرنے سے پرہیز کرو، جو شخص جھوٹ بولنے سے نہیں رکتا اس کا روزہ نہیں۔ ان الفاظ میں چھوٹی سے چھوٹی برائی سے لے کر بڑی سے بڑی برائی تک توجہ دلائی گئی ہے، بڑی سی بڑی برائی تک توجہ دلائی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ہر حالت میں سچائی پر قائم رہنے کا کہہ کر اسے اس کی تمام کمزوریوں، غلطیوں اور گناہوں سے پاک کروا دیا۔ یہ بھی مثالیں ملتی ہیں کہ جس کو یہ کہا کہ تم نے سچائی پر قائم رہنا ہے، اس شخص کی تمام اخلاقی اور روحانی کمزوریاں سچائی پر قائم رہنے کے عہد سے دور ہو گئیں۔ تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک بہت اہم نقطہ جو کہ رمضان کی برکات میں بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لعلکم تتقون، یعنی کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، روزے رکھنا تم پر فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت پہ ایک بہت اہم نقطہ جو کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور وہ تب ہی ہم اختیار کر سکتے ہیں اگر ہم جھوٹ اور باطل باتوں سے پرہیز کریں۔ اگر ہم نہیں پرہیز کرتے یا اگر ہم ان سے پرہیز کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تو ہمارے روزے رکھنے بالکل بے فائدہ ہے۔ اس میں ایک صورتحال جو ہمارے سامنے پیش آتی ہے کہ فرض کریں کہ اگر ایک دن اللہ نہ کرے اگر ہم روزہ یعنی وقت پر نہیں رکھ سکتے، اگر ہم لیٹ اٹھتے ہیں اور ہم دن کے دوران روزہ رکھتے ہیں اور ہمارے بچے ہم سے آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے روزہ آج ٹائم پر رکھا ہے، یعنی کہ کیا آپ صبح فجر کے لیے اٹھے ہیں اور آپ نے فجر کے وقت بیدار ہو کر روزہ رکھا تھا، اور اس کے باوجود کہ ہمارے بچے بھی جانتے ہوں کہ ہم نہیں اٹھے، اور بجائے اس کے کہ ہم انہیں یہ بتائیں کہ ہاں بیٹا آج میں روزہ نہیں رکھ سکا ٹائم پر، اس لیے میں ذرا لیٹ اٹھ کر میں نے روزہ رکھا ہے، ہم انہیں بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں جی میں آج بہت وقت سے اٹھا ہوں، آج میں نے سنتے ادا کی ہیں اور آج میں نے فجر کی نماز بھی پڑھی ہے اور سحری بھی کی ہے۔ تو جب ہم یہ جھوٹ بولتے ہیں بچوں کے ساتھ تو اس سے بچوں کو نہ ہی صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان سے جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ بچوں میں ایک عادت پیدا ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی، جو کہ وہ اسی دن سے اپنے اندر اختیار کر لیتے ہیں اور باقی پوری زندگی وہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، جھوٹ بولنے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ہم بھی گنہگار ٹھہرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے اور جانتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی ہم جھوٹے قرار دیے جائیں گے۔ تو ہمیں ہمیشہ اس برائی سے بچنا چاہیے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی اعلیٰ تعلیم جہاں پر آپ نے فرمایا کہ بتوں کی پرستش اور جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو، یعنی جھوٹ بھی ایک بت ہے جس پر بھروسہ کرنے والا خدا کا بھروسہ چھوڑ دیتا ہے۔ سو جھوٹ بولنے سے خدا بھی ہاتھ سے جاتا ہے، یعنی کہ وہ شخص جو کہ جھوٹ بولنے سے پرہیز نہیں کرتا
اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی تعلق ختم ہو جاتا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں جھوٹ سے کلیتاً پرہیز کرنا توحید سے کامل سے تعلق جوڑنے کی اہلیت عطا کرتا ہے. یعنی کہ جب ہم جھوٹ بولنے سے پرہیز کرتے ہیں اور ہمیشہ سچائی بولنے پر قائم رہتے ہیں تو یہ بھی گویا ایک قسم کی توحید قائم کرنے کا ذریعہ ہے. یعنی کہ جب ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ صرف ایک خدا ہے اور ہم اس پر واقعی اس کی توحید پر ایمان لاتے ہیں تو اس کا ایک ذریعہ جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنے کا ذریعہ ہے. ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع. انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی علامت کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات لوگوں میں بیان کرتا پھرے. اس حدیث کے مطابق ہم جانتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹی خبریں پھیلانا اور جھوٹی خبروں پر ایمان لانا اور سنی سنائی باتوں کو یوں پھیلانا یہ بھی ایک جھوٹ بولنے کی علامت ہے. اور اگر ہم اس طرح کی علامت روزہ رکھنے کے دوران اختیار کرتے ہیں تو ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کس حد تک تقوی کا معیار اختیار کر رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کا خوف کس حد تک اپنے دل میں پیدا کرتے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اب دیکھو زبان پر قابو رکھنے کا حکم تو ہمیشہ کے لیے ہے لیکن روزے دار خاص طور پر زبان پر قابو رکھتا ہے کیونکہ اگر وہ جھوٹ نہ چھوڑے غیبت نہ چھوڑے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اب یہاں پر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے دو اہم باتیں بیان کی ہیں. ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زبان پر قابو رکھو لیکن آگے یہ بھی فرمایا کہ روزے دار شخص خاص طور پر زبان پر قابو رکھتا ہے کیونکہ اگر وہ جھوٹ نہ چھوڑے یعنی کہ وہ شخص جو کہ روزہ رکھتا ہے اور وہ جھوٹ بولنے سے پرہیز نہ کرے اسی طرح وہ غیبت بھی نہ چھوڑے یعنی کہ دوسروں کی غیبت کرنا اس سے بھی باز نہ آئے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے کیونکہ اس میں تقوی اختیار کرنے کی کمی ہے تو پھر اس کا روزہ رکھنے کا کیا فائدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والکذب تم اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے باز رکھو فإن الکذب یہدی الی الفجور کیونکہ جھوٹ بولنا فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے. یعنی جھوٹ بولنے کی خاصیت یہ ہے کہ برائیوں اور بدعمالیوں کے ارتکاب کی طرف رغبت ہوتا ہے اور فسق و فجور دوزخ کی آگ میں دھکا دیتے ہیں. فسق و فجور دوزخ کی آگ میں دھکیلتا ہے. اور یاد رکھو جو شخص بہت جھوٹ بولتا ہے اور زیادہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کذاب یعنی بڑا جھوٹا لکھا جاتا ہے. ہمارے پیارے آقا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یقیناً یاد رکھو جھوٹ جیسی کوئی منحوس چیز نہیں. عام طور پر دنیا دار کہتے ہیں کہ سچ بولنے والے گرفتار ہو جاتے ہیں مگر میں کیوں کر اس کو باور کروں. مجھ پر 7 مقدمے ہو چکے ہیں عدالت میں اور خدا تعالیٰ کے فضل سے کسی ایک مقدمے میں بھی ایک لفظ بھی مجھے جھوٹ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمارے لیے سب سے بہترین مثال ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود مجھے اتنی تکلیف دی گئی مجھ پر عدالت میں 7 مقدمے کیے گئے مگر پھر بھی میں نے ہمیشہ سچ بولا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. اس لیے کیونکہ آپ علیہ السلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر
कामिल तौर पर इताअत करते थे, आप कामिल यकीन और कामिल इताअत रखते थे। इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि अगर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर इतने मुकदमे किए गए और आप हमेशा सच बोलने पर कायम रहे, तो हमें भी हमेशा सच बोलना चाहिए। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइरी, खबरदार सुनो, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़ा कबीरा गुनाह ना बताऊं? आपने फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह कौल ज़ूर है, यानी कि झूठी बात कहना, और शहादत ज़ूर, झूठी गवाही भी देना। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें बयान की गई हैं कि ना ही सिर्फ झूठ बोलना बहुत बड़ी बुराई है, बल्कि झूठी गवाही भी देना बहुत बड़ी बुराई है, जिससे हमें बचना चाहिए। हज़रत खलीफतुल मसीह राबि रहमतुल्लाह फरमाते हैं, देखें कितनी बारीक बातों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी गहरी तवज्जो से तरबियत फरमाई है। हमारे घरों में जो रोजमर्रा झूठ की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, माएँ भी और बाप भी और बड़ी बहनें भी और भाई भी छोटे बच्चों से झूठे वादे करते हैं कि आओ मैं तुम्हें ये दूंगा, आओ मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, और अक्सर तौर पर झूठ होता है। तो इससे हमें सबक सीखना चाहिए कि हमारे प्यारे आका हजरत खलीफतुल मसीह राबि रहमतुल्लाह हमें ये नसीहत फरमा रहे हैं कि रमजान के महीने में भी, बाकी दिनों में भी आम तौर पर हमें ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला के हुजूर इस्तग़फ़ार करना चाहिए। यानी कि अगर हम झूठ बोलने के मुर्तकिब होते हैं तो हमें अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करना चाहिए, खुदा ताला का खौफ इख्तियार करना चाहिए और कसरत से इस्तग़फ़ार करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि अल्लाह माफ करे कि हमारे अंदर बाकायदगी से झूठ बोलने की आदत पैदा हो जाए। हमारे प्यारे आका हजरत खलीफतुल मसीह खामिस अय्युदुल्लाह तआला बिरअसल अजीज फरमाते हैं, बस अगर हमने रमजान से भरपूर फायदा उठाना है, अगर हमने शैतान के जकड़े जाने, दोज़ख के दरवाजे बंद होने और जन्नत के दरवाजे खुलने से भरपूर इस्तिफादा हासिल करना है, तो हमें अपने हक बात के किबलों को भी दुरुस्त करना होगा। हमें अपने हक की बात के किबलों को भी दुरुस्त करना होगा। हमारा किबला खुदा ताला की तरफ होगा, तो हम अल्लाह ताला के इस ऐलान से फायदा उठा सकते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे रमजान की बरकत की वजह से खोल दिए हैं। हमें हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद पर गौर करके और अमल करके ही जन्नत के दरवाजे मिलेंगे कि अपने कौल और अमल की सच्चाई के म्यार और ऊंचे म्यार अगर इस तरफ तवज्जो नहीं, तो खुदा ताला को तुम्हारे भूखा प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं। यानी कि अगर हमारे कौल और अमल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक नहीं, तो अल्लाह ताला को हमारे रोजे का अल्लाह ताला को हमें इस रोजे का कोई फायदा नहीं। अल्लाह ताला हमें रमजान में ये तौफीक अता फरमाए कि हम झूठ जैसी लग़व बुराई से छुटकारा पाने वाले हों, और ना ही सिर्फ हम इससे छुटकारा पाने वाले हों, बल्कि अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी औलाद को भी ऐसी बुराई से छुटकारा देने वाले हों। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम इन्नका हमीदुम मजीद। If anyone has any questions, you can message me at my number at 289-923-2084. Jazakallah ta'ala asna jaza.